اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت نمبر 107 گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کی تلاوت میں نے کر دی ہے، آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کا انالیسس تقریباً پچھلی آیت کی طرح ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، لہٰذا مشکل پیش نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے آیت کے حصے بناتے ہیں۔ وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا آیت کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور دوسرا ہوگا ہم فیہا خالدون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، اما اسی طرح حرف ہے، حرف شرط و تفصیل۔ الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی اس میں ابیدت، اب یہاں پر فعل ماضی باب افعال سے استعمال ہوا ہے، با یا اور ضاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سفید ہونا اس کے معنی ہم دیکھ چکے ہیں۔ وجوہ کا لفظ جو ہے وہ وجہ کی جمع ہے، اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ فا جو ہے یہ حرف ہے، فی حرف ہے، حرف جر ہے۔ رحمت اللہ میں رحمہ اسم ہے، مجرور ہے، اور اس میں جلالہ بھی مجرور ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ میں ہم جو ہے ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے، اور خالدون آخری لفظ ہے اس آیت کا جو کہ خالد کی جمع ہے، اور خالد جو ہے خا لام دال سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے جس کے معنی ہمیشہ رہنا کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی دونوں حصوں کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہے واو سے شروع ہو رہا ہے اور تعلق پچھلے مضمون سے ہے، لہذا واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے۔ اما اسی طرح حرف شرط و تفصیل ہوگا، اور الذین ابیضت وجوہہم، یہ ابیضت میں اس لیے الگ سے پڑھ رہا ہوں کہ باب افعال کا حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ الذین اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول ابیضت وجوہہم ہے، اور صلۃ الموصول جو ہے یہ ابیضت فعل اور وجوہہم مضاف الیہ فاعل سے مل کر بنا ہے۔ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ اور صلۃ الموصول بن گئے۔ الذین اسم موصول کے لیے الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن گیا، اور یہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ فا جو ہے یہ جزائیہ ہے جو کہ جواب شرط پر آتا ہے، اور آگے جو ہے فی رحمت اللہ، فی حرف جر ہے جس کے بعد رحمت اللہ مضاف الیہ کے مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے جو کہ الذین ابیضت وجوہہم ہے، اور ساتھ ہی جواب شرط یا جزا بھی بن جائے گا۔ تو اس طرح سے اس کی ترکیب آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ترجمہ کریں گے، اور وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، جس میں ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے جس کی خبر خالدون ہے اس لیے مرفوع ہے، اور فیہا جو ہے یہ جار مجرور متعلق مقدم خالدون کے ہے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جملہ مستانفہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی اس مختصر سی آیت کی۔ محمود صافی صاحب نے کس طرح سے جملوں کو انالائز کیا ہے اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ الذین ابیضت وجوہہم لا محل لا معطوف لا جملہ اسوتت، ابیضت وجوہہم لا محل لا صلۃ الموصول الذین، اور ہم فیہا خالدون لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یجوز ان تکون خبرا ثانیا للمبتدا الذین، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ یہ دوسری خبر ہو مبتدا الذین کی۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ایک مختصر سی آیت تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 107، انالائز ہم نے اللہ کی توفیق سے کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔